پیدا ہوئے تو ایک معجزہ ہے، جب آپ پیدا ہوئے تو ماں کے جسم سے گندگی کا ایک قطرہ باہر نہیں نکلا۔ کیا عجیب بات ہے، کوئی ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوں گے کہ وہ 9 مہینے کی جو رکی ہوتی ہے غلاظت وہ کیوں نہیں نکلی، ایک ڈاٹ نہیں نکلا، اور بچے پر سارا کچھ لگا ہوتا ہے، پھر اس کو نرسیں دھوتی ہیں۔ آپ کا جسم پاک، پوتر، نورانی، چمکتا ہوا، اور جیسے جیسے آپ باہر آ رہے تھے کمرے میں خوشبو پھیل گئی۔ جب آپ کی دائی کا نام تھا شفا بنت عمر، یہ حضرت عبد الرحمن کی والدہ ہیں، بعد میں کلمہ پڑھا۔ جب ناف دیکھی تو وہ کٹی ہوئی تھی، ناف کو باہر کاٹتے ہیں نا، وہ کٹی ہوئی تھی ماں کے پیٹ سے۔ ختنہ دیکھا تو وہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر آئے تھے، باہر ختنہ نہیں ہوا۔ یہ 2-3 چیزیں عجب تماشا نظر آ رہا تھا۔ یہ بچہ آتا ہے کمرے میں، خوشبو پھیلتی ہے، گندگی کا ایک ذرہ نیچے نہیں آتا، نہ بدن پر نہ زمین پر۔ یہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ ناف اندر سے کٹی ہوئی ہے، ختنہ اندر ہوا ہے۔ تو اسی حیرت میں تھیں، انہوں نے آ کر آپ کو پہلو میں لٹایا حضرت آمنہ کی۔ اب یہ بچہ ہے، اس سارے پروسیس میں ممکن ہے 20-25 منٹ لگ گئے ہوں، آدھا گھنٹہ لگ گیا ہو۔ تو جب آپ کو انہوں نے چھوڑا اور پیچھے ہوئیں تو آپ نے ایسے کروٹ بدلی جیسے بڑے بدلتے ہیں، اور اس طرح سجدہ کیا، ایسے نہیں کہ الٹے ہو گئے، ایسے بچہ الٹا ہو جاتا ہے نا، ایسے نہیں، یہ میں نے آپ کو کر کے دکھایا ہے تاکہ آپ کے اندر احساس بیدار ہو۔ اور اتنا لمبا سجدہ کیا کہ دونوں ڈر گئیں، اور اس کے بعد اسی سجدے سے آپ نے دونوں ہاتھوں پر زور دے کے ایسے اپنے سینے کو اٹھایا، ایسے، اور پھر اس ہاتھ کو پر پریشر ڈال کے سیدھا ہاتھ اوپر کیا، اور یوں شہادت کی انگلی اٹھائی ایسے۔ تو حضرت آمنہ فرماتی ہیں پوری دنیا کے محل میرے سامنے آ گئے، ایران کے، روم کے، فارس کے، ہیرا کے، یمن کے، سارے محل آ گئے۔ یوں انگلی اٹھائی اور اس کے بعد ایسے گرے، اور وہی معصوم بچہ سجدہ جیسے کوئی جوان آدمی کرتا ہے، اور پورے ہاتھوں سے سینہ اٹھایا جیسے کوئی جوان نہ کرتا ہے، انگلی اٹھائی، کیا اعلان کیا سجدہ کر کے؟ اپنی امت کو پیغام دیا، نماز لے کر آؤں گا، تمہارا پہلا کام ہوگا نماز نہ چھوڑنا۔ جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ تھے نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ چھوڑ گئے، مشکل سے 15-20 فیصد نماز پڑھتے ہیں، باقی پیدل، 30-40% جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔ عید کے نمازی ذرا زیادہ ہو جاتے ہیں، بہت لاکھوں لوگ ہیں عید بھی نہیں پڑھتے۔ اور میرے نبی نے آتے ہی معجزہ دکھایا اللہ کی طرف سے، سجدہ کر کے نماز کا پیغام دیا، جاتے ہوئے نماز کا پیغام دیا۔ میرے نبی کی زندگی میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ اتنا بڑا مجمع آیا ہوا ہے نوجوانوں کا، میری ہاتھ جوڑ کے سب سے درخواست ہے، آج کے بعد کبھی نماز نہ چھوڑنا۔ اگر کبھی قضا ہو جائے تو پریشان ہونے کی بات نہیں، سونے سے پہلے قضا کر کے پڑھ لینا، معاف ہو جائے۔ وہ قضا صرف فرض کی ہوتی ہے، تو جو نماز قضا ہوئی ہے اس کو رات سونے سے پہلے پڑھ لو، رات کو نہیں یاد رہا تو اگلے دن پڑھ لو، تو وہ حاضری لکھی جائے گی۔ نماز، میرے نبی نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھ سے باتیں کر رہے ہوتے تھے، پیار محبت کی، ہنسی مذاق کی، جو ہی بلال کی اذان آتی تو آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور اس طرح ہو جاتے تھے جیسے مجھے پہچانتی نہیں ہے، اور فوراً اٹھ کے اگر وضو نہیں ہے تو وضو فرماتے اور وضو ہے تو اٹھ کے مسجد کی طرف روانہ ہو جاتے تھے۔ تو میرے عزیزو، نوجوانوں ہو، نماز نہ چھوڑنا، اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑنا، اور نماز کو اچھی طرح پڑھو، دھیان سے، توجہ سے، دل لگا کے، نماز نہ چھوٹے۔ دوسری بات ہے زندگی میں ہمیشہ سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، ہمیشہ دیانتداری سے کام کرو، دھوکہ نہ دو، اخلاق اچھے رکھو، کسی سے بد اخلاقی مت کرو، رزق حلال کماؤ، حرام نہ کماؤ۔ ان 4 کاموں میں پورا دین موجود۔ سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، دیانتداری سے کام کرنا ہے، دھوکہ نہیں دینا، اخلاق اچھے رکھنے ہیں، کسی کا دل نہیں دکھانا، حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا۔ میرا نبی کا فرمان ہے جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھک جاتا ہے اس کے اس دن کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو اب اس سے آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ، میں نے مختصر بتا دیا، جو میں کہتا ہوں کر دو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے محمدی بن کے دکھا دو۔ پھر کیا ہوگا؟ کفیتک فی ما ترید، جو تو چاہے گا وہ سب ہو جائے۔